ایک ریسرچ رپورٹ آئی تھی 2020 کے بعد، کووڈ کے بعد، تو کہا گیا ہے کہ جی کووڈ کے بعد ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر میں اضافہ ہوا ہے اور انڈائریکٹلی پھر ظاہر ہے دل کے امراض بھی آگے بڑھے ہیں. یہ فرمائے گا کہ کیا کووڈ سے بھی، کرونا سے بھی جو ہے ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے بالخصوص پاکستان میں، کیونکہ اس کے بعد ہی ہم نے دیکھا ہے کہ شوگر میں کافی تیزی سے پاکستان پہلی لسٹ میں آتا گیا. اچھا، میرے علم میں ایسی کوئی اسٹڈی نہیں ہے، لیکن جو میری نالج میں بات ہے کہ 2020 کا جو ڈیٹا تھا اس میں جب کرونا کی ہماری اموات پاکستان میں پیک ٹائم پہ اموات 300 ایک دن کی ہو رہی تھی، جو ایوریج تھی کہ 300 سے 350 اموات کرونا کی ڈیلی ہو رہی تھی پیک ٹائم پہ. اس ٹائم پہ ہارٹ ڈیزیز سے اموات 1300 سے 1400 ڈیلی ہو رہی تھی. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہارٹ ڈیزیز واز آلویز دیئر ان دا موسٹ، وہ ہمیشہ وہیں پہ تھی اور اس کے نمبر اس سے 200 گنا زیادہ تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب جو میں اپنے اس پوائنٹ پہ آؤں گا جو موڈیفائڈ فیکٹرز ہیں کہ کولیسٹرول بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ہمارا کولیسٹرول لیول. لوگ نا سمپل ایک ٹوٹل کولیسٹرول کا ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، اصل میں ہمیں کمپلیٹ لپڈ پروفائل کرانی ہے. اس میں کمپلیٹ لپڈ پروفائل میں جو LDL ہے، لو ڈینسٹی لپڈ ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. جو انٹرنیشنل گائیڈ لائن وہ یہ کہتی ہے کہ یہ 50 سے 70 کے درمیان ہونا چاہیے. اچھا، جو آج کل ہمارے پاس اسموکنگ بہت بڑا رسک فیکٹر ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. پاکستان کی 13% اڈلٹ پاپولیشن اسموکر ہے، اور آج کل یہ ایک ٹرینڈ سا، اسموکنگ کا شیشہ کا ٹرینڈ سا بنا ہوا ہے. اور ایک لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شیشہ یا یہ فلیورڈ اسموک یہ لیس ہارمفل ہے. تو میں آپ کی چینل کے مثال سے بتاتا چلوں کہ یہ زیادہ اس میں نکوٹین بھی ہوتی ہے، شیشے میں ٹار بھی ہوتی ہے، لیڈ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 20% زیادہ ہوتی ہے عام سگریٹ سے، اور اٹس مور ہارمفل. ہمارے پاس جتنے بھی ینگ پیشنٹ آئے ہیں جو 30 سے 35 سال کی ایج میں جو ہمارے پاس دل کی بیماریوں کے ساتھ آئے ہیں، اس میں سے موسٹلی سارے آلموسٹ 90% جن کا رسک فیکٹر تھا وہ شیشہ تھا. اسموکنگ کے بعد یہ دل کی شریانوں کو تنگی ہوتی ہے، اور دل کی شریان جس کو ہم انجائنا کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. شیشہ اور سیکنڈ ہینڈ اسموک بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. یہ بہت جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں کہ میں اسموک نہیں کر رہا تو میں بالکل فری ہوں. مجھے ایسی کمپنی کو بھی اوائڈ کرنا ہے جہاں پہ سگریٹ کی پریزنس موجود ہے، کہ سیکنڈ ہینڈ اسموک ایکولی ہارمفل ہے. تو اچھا، اب ان ساری وجوہات پہ ہم نے جو ڈسکشن کی ہے، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ان وجوہات کو دماغ میں رکھنا کہ یہ وجوہات کس کس کے دل، اس میں شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، اسموکر ہیں، آپ مرد ہیں، آپ کی فیملی ہسٹری ہے، تو موسٹ لائکلی آپ کو یہ دل کی بیماری ہونی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک بہت ہی میرے استاذہ کہتے تھے کہ ایک بہت ہی کلیئر کانسیپٹ ہے 3D کانسیپٹ، کہ آپ نے 3D ایفیکٹ ڈالنا ہے. واٹ از 3D ایفیکٹ؟ 3D ایفیکٹ از، پہلا ڈی ہے ڈائٹ، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اپنی ڈائٹ متوازن غذا کھانی ہے، متوازن سے بیلنس ڈائٹ. جو بیلنس ڈائٹ کا کنسیپٹ ہے اس کو کہتے ہیں میڈیٹیرین ڈائٹ. میڈیٹیرین ڈائٹ ہمارے علم میں، میرے لیے تو میڈیٹیرین ڈائٹ ایک نیا کنسیپٹ ہے، لیکن میڈیٹیرین ڈائٹ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی پلیٹ میں 2/3 جو پورشن ہوگا وہ سیلڈ کا ہوگا. آف کورس ہماری مرغن خزائیں، ہمارے کھابے، جو ہماری نہاریاں، ہماری مغز، ہمارا جنک فوڈ، آپ دیکھیں کہ ہر بندہ جنک فوڈ کی طرف جاتا ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ صرف جنک فوڈ نہیں کھاتے، وہ ایڈڈ جنک فوڈ کھلاتے ہیں. وہ جو ان کی کوانٹٹی ہوتی ہے اس میں وہ ایڈیشن کرا کے ایڈڈ فوڈ کھاتے ہیں. تو دیٹ از دا ریلی، آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے کھانے میں. ہمارے لیے گرین لیفی ویجیٹیبل، سبز ہرے پتوں والی سبزیاں، یعنی ایک سمپل سا ایک کنسیپٹ ہے، ہمارے لیے اچھی ہیں. ہمارے لیے اولیو آئل دل کے لیے اچھا ہے، ہمارے لیے فش آئل اچھا ہے، ہمارے لیے ٹومیٹوز، ہمارے لیے ایووکاڈو دل کے لیے اچھا ہے. اور جو بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ڈرائی فروٹ کون سے دل کے لیے اچھے ہیں، تو اخروٹ، بادام بہت اچھے ہیں. تو ہم پہلا ڈی ہمارا ہو گیا ڈائٹ. دوسرا ڈی ہو گیا ڈرل. ڈرل کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ریگولر ایکسرسائز کرنی ہے. جو ایک فوکس کیا گیا ہے ایک بات کو، وہ یہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ
ہفتے میں 5 دن واک کرتے ہیں تو آپ نے 45 منٹ واک کرنی ہے. اگر آپ ہفتے میں 7 دن واک کرتے ہیں تو آپ نے ڈیلی 30 منٹ برسک واک کرنی ہے. یہ ہم سلو واک چہل قدمی پہ بات نہیں کر رہے. یہ واک بہت ضروری ہے. اور جو تیسرا ڈی ہے ہمارا ہے وہ ہے ڈرگس. ڈرگس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو آپ نے بلڈ پریشر کی دوائی کھانی ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا جی کہ میں ایج کے ساتھ میرا 130/90 ہو گیا ہے. نہیں, آپ کو بلڈ پریشر ہے اگر 120 سے اوپر ہے, آپ کو شوگر ہے. لوگ بہت خوفزدہ ہوتے ہیں انسولین سے, لیکن ٹیکنیکلی انسولین ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو شوگر کے نقصانات سے بچاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو آپ کا کولیسٹرول لیول ہائی ہے تو آپ نے کولیسٹرول کی دوائی کھانی اور یہ ساری چیزیں. تو یہ 3D ایفیکٹ جب تک کام کریں گے بہت امپورٹنٹ ہے. میرے پاس جو موسٹلی پیشنٹ آتے ہیں جی وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جناب ہم تو ٹائم پہ دوائی کھاتے ہیں, ابھی تک ہماری دل کی بیماری تک بہتر نہیں ہوئی. تو میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے 3D ایفیکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں افیکٹفل ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں جناب یہ 3D ایفیکٹ کو 100 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. 33 نمبر ہیں ڈرگس کے, 33 نمبر ہیں ڈرل کے, اور 33 نمبر ہیں ڈائٹ کے. آپ نے تینوں چیزوں کو 33 نمبر ڈائٹ کا بھی فالو کرنا ہے, ڈرگس کا بھی فالو کرنا ہے, اور ڈرل کا بھی فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے.